بھٹو خاندان کے کئی پرانے راز جو صرف کتابوں میں دفن ہو کر رہ گئے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سندھ کے بڑے سیاسی خاندان کے سربراہ شاہ نواز بھٹو، جو برطانوی راج میں لاڑکانہ سندھ اور موجودہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سیاستدان تھے، ان کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں قدم رکھا۔ اپنے باپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں خطے کی تقدیر بدل دی اور ایک عوامی لیڈر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے والد شاہ نواز بھٹو سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی شاہ نواز بھٹو رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر بھٹو، صنم بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو شامل تھے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تیسری شادی بھی کر رکھی تھی، جس کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا۔ اس خاتون جس کے عشق میں بھٹو صاحب گرفتار تھے، اس کا نام حسنہ تھا۔ حسنہ شیخ کی سب سے زیادہ معلومات غلام مصطفیٰ کھر کی سابقہ بیوی اور شہباز شریف کی موجودہ بیوی تہمینہ درانی نے اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں پاکستانی سیاست کا ایک اہم واقعہ بیان کرتی ہیں۔ مسٹر بھٹو کا حسنہ شیخ سے عشق چل رہا تھا اور کراچی میں ریلوے لائنوں کے پاس ایک مکان میں رہتی تھیں۔ مسٹر بھٹو اکثر حسنہ شیخ سے ملنے جاتے۔ مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کو وہاں گاڑی پر چھوڑنے جاتے اور پھر مقررہ وقت پر لے آتے۔ حسنہ شیخ سے بھٹو صاحب کا عشق تب شروع ہوا جب ایوب دور میں بھٹو صاحب وزیر تھے۔ حسنہ شیخ ایک بنگالی وکیل عبدالاحد کی بیوی تھی۔ 1971 میں عبدالاحد کو پراسرار انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ غالب امکان ہے کہ اسے سرکاری آدمیوں یا پھر البدر اسکواڈ نے ٹھکانے لگایا تھا۔ حسنہ شیخ پٹھان بنگالی نسل سے تھی۔ وہ بڑی شاندار گفتگو کرتی تھی اور خوبصورت تو وہ بلا کی تھی۔ سیاسی گہما گہمی کے دنوں میں ہی بھٹو صاحب کا عشق حسنہ شیخ سے پروان چڑھا۔ تہمینہ درانی لکھتی ہیں، مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کو حسنہ کے مکان پر چھوڑنے جاتا تھا کیونکہ اس معاملے میں مسٹر بھٹو کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ کھر مسٹر بھٹو کو حسنہ کے گھر چھوڑ کر واپس آ گئے تو کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور یہ اتنا طول پکڑ گیا کہ سابق وزیر خارجہ اور مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان کے لیے حسنہ نے اسی وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کو منانے کی کوشش کی مگر کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا اور حسنہ نے بھٹو صاحب کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ رات کے پچھلے پہر بھٹو صاحب وہاں سے پیدل چلتے ہوئے کلفٹن تک اپنے گھر پہنچے۔ بالآخر بھٹو صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے حسنہ شیخ کو پیغام بھجوایا۔ مصطفیٰ کھر بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب ان دنوں کرسی پر بیٹھ کے سگار پی رہے ہوتے اور حسنہ شیخ فرش پر ان کے قدموں میں بیٹھی ہوتی۔ بھٹو صاحب کا ایک ہاتھ حسنہ شیخ کے لمبے بالوں سے کھیل رہا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے سگار کے کش لگا رہے ہوتے۔ حسنہ اتنی ذہین عورت تھی کہ مسٹر بھٹو اس کے ساتھ سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے اور ان کے کئی فیصلوں پر حسنہ اثر انداز ہوتی۔ حسنہ شیخ کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس نے بھٹو صاحب پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنے اور اس کے تعلقات کو قانونی تحفظ دیں اور اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ یہ اس کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ بھٹو صاحب نے حسنہ کی بات سنی اور ایک تجویز دی
کہ وہ چونکہ سیاسی موڑ پر شادی کے اسکینڈل کو برداشت نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر نکاح کرنے کو تیار ہیں کہ وہ حسنہ کو بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حسنہ شیخ نے یہ تجویز قبول کر لی اور بھٹو صاحب نے اس نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ حسنہ مطمئن ہو گئی، مگر بعد میں جب بھٹو صاحب نے بات پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکے ہیں اور اپنے سیاسی زندگی اور کیریئر کو داؤ پر لگا چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً مصطفیٰ کھر کو طلب کیا، دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ جب حسنہ گھر پر موجود نہ تھی تو اس کے گھر ڈاکے کی واردات ڈالی گئی اور ڈاکو قیمتی سامان چھوڑ کر صرف وہ نکاح نامہ لے کر گئے۔ جب حسنہ شیخ نے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی اور بھٹو صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ذوالفقار علی بھٹو مکر گئے اور اس واردات سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن حسنہ شیخ نے بھٹو سے بدلہ اس طرح لیا کہ اس نے نصرت بھٹو کو اپنے اور ذوالفقار علی بھٹو کے تعلقات کا بتا دیا۔ اسی وجہ سے نصرت بھٹو ایک بار ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کر اپنے وطن ایران جانے کا ارادہ کر لیا۔ بھٹو صاحب نے مصطفیٰ کھر سے مدد مانگی اور کہا کہ تم جا کر نصرت کو منانے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ کھر نصرت بھٹو کے پاس گئے اور بھٹو صاحب کی طرف سے معافی مانگی اور ضمانت دی کہ بھٹو صاحب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی حسنہ سے میل جول رکھیں گے۔ تب نصرت بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو چھوڑ کر جانے کے ارادے سے باز آئیں، مگر اس معاملے میں ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے تعلقات میں جو دیوار پیدا کی وہ ہمیشہ قائم رہی۔